لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. مسلمانان بیونڈی امت مسلمہ کے فرزندوں اور ملت حنیفیہ کے تابع داروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں اور حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کے ممبروں اور جند اللہ، اللہ کے لشکر کے لشکریوں، اے مسلمانوں، جمعے کی نماز کے لیے آپ سب کی حاضری ہوئی اور جمعے کی نماز بقیہ دن و رات کی 5 نمازوں کی جماعت کی طرح مسلمانوں کی اجتماعیت کی مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین متین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ ایک اجتماعی نظام کا داعی ہے۔ یہ دین فرد پر توجہ دیتا ہے لیکن فرد کو اس جماعت سے منسلک کرتا ہے۔ الگ الگ بکھری ہوئی اینٹوں کا نام اسلام نہیں، مسلمان افراد کے منتشر مجموعے کا نام نہیں، ملت اسلامیہ بھیڑ کا نام نہیں، امت اسلامیہ کسی ریوڑ کا نام نہیں۔ امت اسلامیہ ایک امت ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، ایک مرکز سے جوڑ دیتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی میں داخل کر دیتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی تابعداری عطا کرتی۔ امت اسلامیہ متفرق جماعتوں کا نام نہیں، اسلام میں الگ الگ جماعتوں اور الگ الگ فرقوں اور الگ الگ دھڑوں کا کوئی تصور نہیں۔ فرمایا گیا وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور کہیں فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو، میرا لحاظ کرو۔ پوری انسانیت کو اپنے رب سے جڑنا ہے اور جب مسئلہ پوری انسانیت کا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی ایک دھڑے یا کسی ایک پارٹی یا کسی ایک جتھے کا نہیں، پوری انسانیت اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے اور تمام حیوانات اور جمادات اور نباتات
ارضی اور سماوی مخلوقات سب اللہ کی تخلیق کی کرشمہ سازی ہے۔ اللہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ وہ صرف مسجد کا خدا نہیں کہ جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، سر بسجود ہوں اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے کلمات ادا کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ مسجد سے باہر نکلے تو آزاد ہو جائیں۔ اسلام ایسے خدا کا تعارف نہیں کراتا۔ اسلام جس اللہ کا تعارف کراتا ہے اس اللہ کی حکمرانی جس طرح مسجد میں ہے بالکل اسی طرح گھر پہ، اسی طرح کارخانے میں ہے، دکان میں، اسی طرح سڑکوں پہ ہے، گلیوں میں ہے، اور اسی طرح عدالتوں میں ہے، ایوان حکومت میں ہے۔ زمین کا کوئی چپا، فضا کا کوئی خطہ، آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ کی مملکت سے، حکمرانی سے مستثنی نہیں۔ آسمان کے فرشتے ہوں یا زمین کی مخلوقات سب اللہ کی حکومت میں شامل ہیں، اور اللہ ہی معبود ہے، کہ بندگی اسی کی کرنی، اور اسی لیے وہ معبود ہے کہ وہی خالق اور رب ہے۔ پیدا اسی نے کیا ہے، روزی اسی نے دی ہے، زندگی کے انتظامات اسی نے کیے ہیں، پانی اسی نے عطا فرمایا، غذا اسی نے عطا فرمائی، دوا اسی نے عطا فرمائی، لباس اسی نے عطا فرمایا۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے، بیماری و صحت کا مالک ہے، تمام چیزوں کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ دلیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے۔ بتاؤ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، سمندر کو، خشکی کو، فضاؤں کو، پودوں کو، تمام حیوانات کو اور انسان کو اور جنوں کو؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہے کہ اللہ ہے۔ اور جب اللہ خالق ہے اور وہی مالک ہے، کسی اور کی ملکیت بھی نہیں ہے، جو ملکیتیں ہیں مجازی ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں، جان بھی عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، نہ جان دائمی ہے نہ مال دائمی ہے، جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، اور انسان اپنی جان کے لیے سارے جتن کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی جان کا مالک نہیں تو پھر اور کسی چیز کا مالک کیسے ہوگا؟ اپنی جان بھی انسان کے قبضے میں نہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے دھرتی پر اسے مرنا ہے، مٹ جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ عزت اسی کی ہے، کبریائی اسی کی ہے، جلال اسی کا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ معبود و مسجود ہے، بلکہ ان الحکم الا للہ، حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں تم کو جو صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بڑے بڑے عہدیدار نظر آ رہے ہیں، یہ سب مٹنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، قبر میں ان کے دھاڑ ڈالے جائیں گے یا آگ میں سلگائے جائیں گے، ان کو مٹ جانا ہے، ان کی جان کو لیا جانا ہے۔ کرسی اقتدار دائمی نہیں ہے، عزت و وجاہت دائمی نہیں ہے، دولت اور ثروت دائمی نہیں ہے، ہر چیز مٹنی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا مامور، ہر ایک کو مٹنا ہے۔ ہر انسان، ہر وجود فنا ہونے کے لیے آیا ہے، بقا کسی کو نہیں۔ اور چونکہ بقا کسی کو نہیں ہے، ملکیت اللہ کی، مملکت اللہ کی، حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، اس لیے ہر بندے مومن کو بلکہ ہر انسان کو گواہی دینا چاہیے کہ قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ ساری شہنشاہتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی سلطان اعظم ہے۔ باقی جنہوں نے یہ لقب اختیار کر رکھے ہیں سلطانی کے اور وزارت کے، وہ گڈے گڑیے ہیں، وہ صرف تماشے ہیں، وہ مظاہرے ہیں۔
وقتی طور پر مستعار زندگی دی گئی، مستعار عہدہ دیا گیا، عاریت کی زندگی استعمال کر رہے ہیں. جب اللہ چاہے گا زندگی بھی لے لے گا، جب چاہے گا عزت لے لے گا، جب چاہے گا دولت لے لے گا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو گے اللہ ساری شہنشاہیتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو سلطان اعظم ہے اس پوری کائنات کا. جس کو چاہے اقتدار دے دے، جس کو چاہے ہٹا دے، جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے قعر مذلت میں گرا دے. ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پر تیری قدرت ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں جو ہی داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج المیت وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جس کو چاہتا ہے انگنت عطا اور بخشش سے نوازتا ہے. یہ ہے اللہ کا نظام. اور اس اللہ کے نظام سے پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے علاقے علاقے میں، قوم اور قوم میں انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی. آپ کی بعثت اجنہ کے لیے اور انسانوں کے لیے عمومیت کے ساتھ اس طرح سے وجود میں آئی کہ کوئی بھی مستثنی نہ ہو سکے. اور اعلان کر دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا پیغمبر ہوں، میں تم سب کا رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، پیام اللہ کا لے کر آیا ہوں، تم سب کے لیے لایا ہوں. کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت اور گروہ کے لیے نہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اور فرمائیے کہ جس کی بعثت اتنی عالمی ہو، بین الاقوامی ہو، آفاقی ہو، اس کی بعثت کو ایسا بانٹ دیا جائے کہ خود مسلمانوں کے حصے بکھرے ہو جائیں، خود مسلمانوں میں جماعتیں ہو جائیں، فرقے ہو جائیں، جتھے ہو جائیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. یہ صرف امت اسلامیہ پر ظلم نہیں ہے، یہ آخری نبی پر ظلم ہے. جو لوگ آخری نبی کی امت کو بانٹتے ہیں وہ آخری نبی کی رسالت کو بانٹتے ہیں. آخری نبی پوری انسانیت کے لیے آئے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر ہندو تک، ہر جینی اور بدھسٹ تک، ہر عیسائی اور یہودی تک، ہر کالے اور گورے تک، ہر امریکن اور آسٹریلین تک، ہر ایشین اور یورپین تک، ہر شرقی اور غربی تک، ہر شمالی اور جنوبی تک، ہر جنی اور انسی تک دعوت محمد پہنچائی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی جاتی اور آپ رحمت للعالمین تھے تو آپ کی رحمت پہنچائی جاتی، شفقت پہنچائی جاتی، آپ کی مہربانی بانٹی جاتی، آپ کے عطایا تقسیم کیے جاتے. آج نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پر لڑائیاں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جماعتیں بنتی ہیں، جتھے بنتے ہیں. جو نبی پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے، جنہوں نے ایک کلمہ عطا فرمایا، ایک دین عطا فرمایا، ایک شریعت عطا فرمائی، ایک رب سے سارے بندوں کو جوڑا اور ایک نظام سے وابستہ کیا، ایک لڑی میں پرو دیا. قریش کو، اوس کو، خزرج کو، یمن کے لوگوں کو اور بحرین کے لوگوں کو، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر عراق اور سیریا اور ایران اور مصر کے لوگوں کو، پوری دنیا انسانیت کو جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نبی کے صحابہ نے رضی اللہ عنہم جوڑا پوری انسانیت کو، آج وہی امت مسلمہ ٹکڑوں میں بیٹھی ہوئی. اللہ
اللہ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹنا۔ حدیث میں جو بات فرمائی گئی امت بڑھ جائے گی 73 فرقوں میں، یہ تو اس امت پر جو عذاب آنے والا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ امت کا بڑھنا عذاب ہے اور امت کا جڑنا رحمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے قبیلوں کو جوڑا، خاندانوں کو جوڑا، مکی اور مدنی کو جوڑا، جزیرۃ العرب کے تمام لوگوں کو جوڑا، اور اس کے بعد یہ عمل ایسا چلتا چلا گیا کہ سندھ اسلام میں داخل ہوا، ہند اسلام میں داخل ہوا، اور دنیا کے مختلف خطے اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جو بھی داخل ہوا مسلم بن گیا، مومن بن گیا، ربانی بن گیا، محمدی بن گیا۔ یہ نسبتیں اختیار کی گئی۔ پھر کسی گورے نے کالے پر اپنا فخر نہیں جتایا، پھر امیر نے کسی غریب پر اپنی بڑائی نہیں چھانٹی، پھر کسی نے اپنے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کسی دوسرے خاندان کی تحقیر کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ جس نے بھی اسلام قبول کیا اس نے یہ مان لیا، سمجھ لیا، تسلیم کر لیا کہ یہ دین قبائل سے، خاندانوں سے، قومیتوں سے بالاتر ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ سب کا رب ہے، اور یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا انسانیت کے رہبر ہیں اور سب کے لیے شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ جس نے اسے مان لیا وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، مقلد، غیر مقلد، ان تقسیمات میں وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ بٹ رہا ہے، وہ لکیریں کھینچ رہا ہے، وہ تفریقہ کر رہا ہے، تو وہ ملت سے خارج ہو رہا ہے، امت سے الگ ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ بٹنے کی اجازت ہی نہیں۔ حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ مت اختیار کرو، ٹولیوں میں مت بٹنا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ میں تم کو ایسی امت بننا ہے جو پوری دنیا کے سامنے دعوت پیش کرے، تم کو وہ ایسی امت بننا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دعوت دیں، بقیہ لوگ زبان پر تالے ڈالے رہیں، بقیہ لوگ خاموش رہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ دوسری آیت قرآن پاک میں اس کی تشریح کر رہی ہے جس میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں فرمایا تم سب ایک ایسی امت ہو جس امت کو پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ برائی سے روکو، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو۔ پوری امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ منکم کو یہاں من بیانیہ ہے، یہ من تقسیم کے لیے نہیں، یعنی تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ شر کی دعوت دے، اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ تفریق کرے، اس امت کا کام یہ نہیں کہ الزام تراشی کرے، اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو ستائے، اس امت کا کام ظلم کرنا نہیں، اس امت کا کام دولت کی پوجا نہیں، اس امت کا کام فرقوں میں لوگوں کو بانٹنا اور تکفیر کرنا اور فتوے بازی کرنا اور کسی کو فاسق اور کسی کو کافر بلا شرعی بنیاد کے قرار دینا امت کا یہ کام نہیں۔ امت کا یہ کام ہے کہ ہر غیر مسلم کو مسلمان بنایا جائے، ہر انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھایا جائے، ہر جہنم کی طرف جانے والے کو پکڑ پکڑ کے جنت کا راستہ دکھایا جائے، ہر بگڑے ہوئے کو سدھارا جائے، ہر بیمار کی صحت کی اور شفا کی فکر کی جائے۔ اس امت کا یہ کام ہے، یہ امت انسانیت کے لیے آئی، اخرجت للناس، تمام انسان اس امت کا موضوع ہے۔
اور جب تمام انسان اس امت کا موضوع ہے تو پھر تفریق اور بھید بھاؤ اور چھوٹ چھاٹ کے کیا مانے؟ مسلمانوں نے دنیا سے چھوٹ چھاٹ ختم کی، مسلمانوں نے دنیا سے بھید بھاؤ ختم کیا، مسلمانوں نے تفریق کی لعنت ختم کی، مسلمانوں نے سارے انسانوں کو اللہ کا بندہ اور ایک باپ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ مسلمانوں نے یہ پیغام دیا دنیا کو، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں سن لو کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تم کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت اللہ کے یہاں اسے ملے گی جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام کا خیال رکھے گا۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس بات نے تمام تقسیمات اور تفریقات کو ختم کر دیا اور وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کا اعلان کر دیا۔ اور یہ اعلان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوا، انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، جو خطاب ہو رہا ہے وہ کسی خاص طبقے سے نہیں ہو رہا ہے، کسی علاقے کے لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اتنی عظیم الشان دعوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی اور جس کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس دعوت کو لے کر صحابہ کرام اٹھے تو مکہ مکرمہ میں ٹھہرے نہیں رہے، مدینہ منورہ آئے، وہاں اسلامی ریاست قائم کی گئی اور وہاں ٹھہرے نہیں رہے، شمال کی طرف بڑھے، جنوب کی طرف بڑھے، مشرق کی طرف بڑھے، مغرب کی طرف بڑھے، پھیلتے چلے گئے اور اس کے بعد جزیرۃ العرب کو آزاد کر کے ٹھہر نہیں گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر جس کا حاکم کسریٰ کہلاتا ہے، اس نے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے، اس نے غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کر رکھا ہے، اس نے عورتوں کو بے حیائی پر آمادہ کر رکھا ہے، یہ انسانوں کا استحصال کر رہا ہے اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے پوری انسانیت میں انقلابی پیغام دینے اور حالات کو بدلنے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس لیے اس پرشین امپائر کو ختم کر کے اسلامی نظام کو برپا کرنا فرض ہے۔ اور یہی صورتحال دوسری طرف مغربی دنیا کی رومن امپائر میں تھی، جہاں مظالم تھے، استحصال تھا، استبداد تھا، ظلم تھا، قتل تھا۔ اس کو بھی آزاد کرانا مسلمانوں نے اپنا فریضہ سمجھا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بس کافی ہے ہمارے لیے مدینہ اور کافی ہے مکہ اور کافی ہے جزیرۃ العرب، وہ ٹھہر نہیں سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پوری انسانیت تک بات پہنچانا، پوری انسانیت تک عدل و انصاف پہنچانا، پوری انسانیت تک خیر پہنچانا، پوری انسانیت کو قرآن سے متعارف کرانا، پوری انسانیت تک تعلیمات محمدی پہنچانا، پوری انسانیت کو اسلام سے روشناس کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس کو فریضہ سمجھا، اسی لیے وہ ہر طرف بڑھنے کے لیے مجبور تھے۔ اور جب ان سے پرشین امپائر کے بارڈر پر پرشین فورسز کے چیف آف آرمی اسٹاف رستم نے یہ سوال کیا تھا، اور یہ سوال جس فرد کی طرف متوجہ کیا گیا تھا وہ اس وقت مسلمان فوج کا سفیر تھا، ربعی ابن عامر ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے جس وقت رستم نے جو ایرانی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے مذاق کرتے ہوئے تحقیر کے لہجے میں کہا، کیسے آئے جناب، کیسے یہ ہمت کی آپ نے کہ اپنے علاقے سے نکلے اور ایک سپر پاور سے ٹکرائے، آپ کے دماغ اتنے اونچے ہو گئے۔ جس وقت ربیع بن عامر سے اس کمانڈر ان چیف نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے پلٹ کر کیا کہا، وہ ہے بات کہ جس کو چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں لکھ لے، دماغ پر نقش کر لے، اسی کو اپنا مشن سمجھے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہمیں اللہ نے اٹھایا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے برپا کیا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ تمام
بندگان خدا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر. ہمارا کام یہ کہ جن انسانوں نے لوگوں پر ظلم کر رکھا ہے، ان کو لوٹ رکھا ہے، ان کو چوس رکھا ہے، ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں، جنہوں نے تمدن کے چراغ گل کر رکھے ہیں، جنہوں نے حکومت کے ذریعے مافیا گروپ کو فروغ دے رکھا ہے، جو بے دریغ قتل کرتے ہیں، جو غلاموں پر کے ساتھ بے انتہا مظالم کرتے ہیں، جنہوں نے عورتوں پر ظلم کیا اور انہیں بے حیا بننے پر مجبور کر رکھا ہے، جو نوجوانوں کو آوارہ کر رہے ہیں، ایسے مجرموں کے خلاف اٹھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایسے مظلوم انسانوں کی آواز بن جائیں اور ایسے مظلوم انسانوں کی آزادی کی جدوجہد کریں اور ایسے مظلوم انسانوں کو ظالموں کے چنگل سے نکالیں. یہ کام اللہ نے ہمیں سونپا ہے. ہم محمدی ہیں، ہم ربانی ہیں، ہم للہ ہی جدوجہد کر رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے ایک مشن لے کے اٹھے ہیں اور وہ مشن یہ ہے اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو برپا کیا ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کرے. دنیا کی تنگیوں سے نکال کر حد بندیوں، کبھی جغرافیائی حد بندیوں، کبھی لسانی حد بندیوں، کبھی قومی حد بندیوں، کبھی ملکی حد بندیوں اور کبھی جماعتی اور گروہی حد بندیوں، اس تمام طرح کی ذہنی، فکری، عملی حد بندیوں سے آزاد کر کے بے قرار بنا دے. یعنی پھر ایسے انسان ہم تیار کریں، ایسی ٹیم تیار کریں، ایسے کیڈر تیار کریں، ایسے نوجوانوں کی ٹیمیں تیار کریں جن کے سامنے گلوبل مشن ہو، گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلائزیشن، جو پوری دنیا کو یہ سمجھے کہ وہ ہمارا ہدف ہے، یہ سمجھے کہ پوری انسانیت کو آزاد کرانا ہمارا کام ہے. ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہمارا مقصد. اتنا عظیم الشان مشن لے کر مسلمان اٹھے تھے اور آج صورتحال یہ ہے کہ بمبئی کا حال الگ، بھیونڈی کا الگ اور مالیگاؤں کا الگ اور پھر مہاراشٹر کا الگ اور یوپی کا الگ. ہر جگہ علاقائی تقسیمیں، قومی تقسیمیں، لسانی تقسیمیں. ایک ملک میں بھی فتنے اور تفریقے اور پارٹیوں کی دھینگا مشتی اور جھوٹے لیڈروں کی سودے بازی اور ہر طرح کے جرائم پیشہ لوگ اور ان کو قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو مواقع فراہم کرنے کی کوششیں. یہ صورتحال اور اس صورتحال کو مسلمان دیکھتے رہیں، تماشا بین بنے رہیں یا تابع بنے رہیں یا غلام بنے رہیں یا صرف افسوس کرتے رہیں یا ماتم کرتے رہیں. ظاہر کہ امت اسلامیہ کی شناخت نہیں ہے، یہ اس کی پہچان نہیں ہے، یہ امت اسلامیہ کے فقدان کی علامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت باقی نہیں رہ گئی. اگر ہندوستان میں امت اسلامیہ ہوتی تو چارج اس کے ہاتھ میں ہوتا، وہ پورے نظام کو درست کر رہی ہوتی، وہ اخلاق بھی ٹھیک کر رہی ہوتی، عقائد کی اصلاح کر رہی ہوتی، معاشرے کی اصلاح کر رہی ہوتی. ہر محاذ پر یہ امت ابھر کر سامنے آتی. مکہ مکرمہ کی جاہلیت کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مدینہ منورہ میں پھر اسلامی ریاست قائم کی اور پھر پورے ملک میں اس نظام کو پھیلایا، پھر اس پوری دنیا میں پھیلایا. یہ کام تھا محمدیوں کا، یہ کام تھا محمدیوں کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کو پکارتے ہیں، للکارتے ہیں کہ جہنم کے راستے سے بچو، آؤ جنت کے راستے پہ چلو. انسانیت کو تباہی میں مبتلا نہ کرو، انسان کو انسان سے مت ٹکراؤ، انسان کو انسان کے خون کا پیاسا مت بناؤ، انسان کے مال پر ڈکیتی مت ڈالو، انسانوں کی بہو اور بیٹیوں کے ساتھ بے عزتی مت کرو، غلط نگاہ مت ڈالو. یہ مشن ہے اس امت کا. اور یہ امت اپنے اس مشن سے غافل ہو جائے اور اس کے بعد جتھوں میں بٹ کر آپسی میں دست و گریباں ہو
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت بدل گئی. اسی بات کو قرآن پاک میں یہاں فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے، سچائی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے. ایسی امت چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، برائیوں سے روکنے کا مشن ہو. بھیونڈی میں جوئے کا کوئی اڈا نہیں رہے گا، کوئی سینما گھر نہیں ہوگا، فوج قسم کی فلمیں نہیں ہوں گی، نہ الیکٹرانک میڈیا میں نہ پرنٹ میڈیا میں کوئی غلط بات آئے گی، اور کسی طرح کے جھگڑا نہیں ہونے دیا جائے گا، فتنہ نہیں برپا کرنے دیا جائے گا. سارا کا سارا شہر مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم ہوگا. سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، ایک دوسرے سے محبتیں ہوں گی، ہر بڑے کی عزت ہوگی، ہر چھوٹے پر شفقت ہوگی، ہر ماں بہن بیٹی کی عزت و وقار، عفت و عصمت کا خیال رکھا جائے گا، ہر بچے کے ساتھ شفقت ہوگی، ہر یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. یہ تفریق نہیں ہوگی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. نگاہ اس طرح تفریق والی نہیں ہوگی. ہر بچہ ہمارا بچہ، ہر بڑا ہمارا چچا، ہر پڑوسی ہمارا عزیز. یہ وہ مشن تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے. اگر اس مشن کے ماننے والے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہیں؟ کیونکہ جو آپس میں دست و گریباں ہوں گے ان کے بارے میں آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، اور میں جا رہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جو ٹولیوں میں بٹ گئے، جو جتھوں میں بٹ گئے، جو گروہوں میں بٹ گئے، جنہوں نے الگ الگ اپنی جماعتیں بنا لی اور ڈفلیاں بجانے لگے. فرمایا کہ ان کی طرح مت ہونا. واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلافات کیے اور جھگڑے کیے. فرمایا کہ اگر ایسے بنو گے تو سنگین سزا دی جائے گی. اولئک لہم عذاب عظیم، سنگین سزا دی جائے. اور اللہ کہے سنگین تو کانپ جانا چاہیے، تھرا جانا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے. اور ہمیں آج کے ماحول میں لوگ پارٹیوں میں تقسیم حرام ہے. اگر کفر اور شرک سے نسبت رکھنے والی پارٹیوں کی طرف نسبت رکھنے کی بنیاد پر مسجد میں صف بستہ ہو کر نماز پڑھنے والے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والے اور ایک امت کے فرزند اور ایک آخری نبی سے نسبت رکھنے والے باہر نکل کر پارٹیوں کی بنیاد پر تقسیم اور تفریق کریں گے تو یہ سور کی بوٹی کھانے والے حرام خور ہوں گے، یہ بدترین مجرم ہوں گے اور خدا سنگین سزا دے گا ان کو. کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے لوگوں سن لو کہ اللہ کی پارٹی کامیاب ہوگی. یہ اللہ کی پارٹی ہے. یہ جو آپ پارٹیاں جن کی طرف مسلمانوں کی نسبت ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اللہ کی پارٹی وہ ہے جس کے قائد اور جس کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کسی اور طرف کوئی دعوت دے گا سیاست کے ایوان سے یا تمدن یا تہذیب یا تعلیم یا تربیت یا کلچر یا معاشرت یا سماج یا معاشیات، کسی عنوان سے بھی کوئی محمدی راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف لے جائے گا تو ہمارے لیے قبول کرنا حرام ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی سور کھائے اور شراب پیے. جیسے وہ حرام ویسے یہ حرام. اس طرح اللہ کی بندگی ہم مسجد میں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دکان چلائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق شادی کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق بینک اور کمپنی چلائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق کارخانہ بنائیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق مزدوروں کے ساتھ اور آفیسروں کے ساتھ معاملہ کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق سیاست کریں گے
اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں گے. یہ عہد و پیمان ہے. ابھی نماز میں امام کہے گا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیرے غلام ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کہیں گے آپ یا سنیں گے؟ جب امام جہری قرات کرے گا تو آپ سنیں گے، اور جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو کہیں گے. کبھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام تیری مانیں گے، اور باہر نکل کر شیطان کی مانتے ہیں، شیطان کے چیلوں کی مانتے ہیں، طاغوت کی مانتے ہیں، طاغوت کے بندوں کی مانتے ہیں، یہودیوں کی مانتے ہیں، اور ہنود کی مانتے ہیں، مشرکوں کی مانتے ہیں، کافروں کی مانتے ہیں، باغیوں کی مانتے ہیں. تو آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ او ڈرامہ بازو، او فراڈیو، تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ مسجد کی 2 رکعتوں سے اللہ کو راضی کر لو گے. ہر چیز کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا، ہر چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا پڑے گا. اسی لیے عہد لیا گیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا افضل المسلمين. فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے کہو، نمازیوں سے کہا جا رہا ہے کہو، روزے داروں سے کہا جا رہا ہے کہو، عام انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی دیوتا نہیں، کوئی آستانہ نہیں، کوئی چوکھٹ نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر، کوئی چوکھٹ ایسی نہیں جو اللہ کے مقابل میں اور اللہ کے حریف میں اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہو سکے. تو حکم ہے کہ کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنے والا ہوں. ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے میں سبقت لے جاؤں گا، میں پہل کروں گا، میں پہلی صف پہ کھڑا ہوں گا. یہ فکر ہو. اگر یہ مشن لوگ لے لیں تو شہر سدھر جائیں، گاؤں سنور جائیں، آبادیاں ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ کی بندگی کے چرچے ہوں، اور قیادت محمدی کے ساتھ وابستگی ہو جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلب و جگر سے زیادہ عزیز ہیں. حضور پاک علیہ السلام ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب، ہماری جان سے زیادہ محبوب، ہماری املاک سے زیادہ محبوب. اور ظاہر ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو ہم پیام رحمت کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں کہ ہر انسان تک آپ کے پیام رحمت کو پہنچائیں گے، اور ہر طرح کے فتنے اور تفریقوں کو ختم کر کے امت واحدہ کا ثبوت دیں گے. اور جو ہماری نمازیں ہیں مسجد میں، جو ہماری نمازیں ہیں ایک امام کے پیچھے لوگ سب بستہ ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو کھڑے ہوتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو جھکتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جاتے ہیں. جس اطاعت کا مظہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں، نماز کے باہر بھی اسی کا حکم ہے کہ ہم متحد ہو کر سارے مسلمان مل کر اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے، اور ہر طرح کے کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کفر اور طاغوت سے مقابلہ کریں. اس مشن کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ مسجدیں جڑ جائیں گی، مدرسے جڑ جائیں گے، جماعتیں ایک جماعت میں مدغم ہو جائیں گی، امت مسلمہ برپا ہو جائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ چل پڑے گا، اور غیر مسلم حلقہ اسلام میں کشاں کشاں بلکہ شوق و محبت سے داخل ہوتے چلے جائیں گے. اور مسلمان نبوی نمونے کو پیش کر کے، اور ابو بکری اور فاروقی اور عثمانی اور علوی اور صحابہ کرام کے نمونوں کو اس طرح پیش کریں گے کہ لگے گا کہ آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے ہیں، اور قمقموں
چراغوں سے دنیا روشن ہے، ایک ایسا تمدن وجود میں آئے گا۔ بس اسی کی محنت کرنی ہے، اسی کی دعا مانگنی ہے، اور نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر نماز والی زندگی کو اللہ سے مانگنا ہے کہ نماز ہمارے لیے سایہ بن جائے، خیمہ بن جائے، شامیانہ بن جائے، بلکہ نماز ہماری رگوں میں داخل ہو جائے، پٹھوں میں شامل ہو جائے، اور ہمارے وجود میں نماز کا ایسا اثر ہو کہ ہم گھر پہ ہو تو لگے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دکان پہ ہو تو لگے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم کسی چیز کو بھی غلط بیچ نہیں سکتے، ملاوٹ کر نہیں سکتے، جھوٹ بول نہیں سکتے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حضور کل حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ اس لیے ہم کہیں بھی ہوں، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ فراڈ کریں گے، نہ دھوکہ دیں گے، نہ ہمارا داڑھی کے خلاف، نہ سچائی کے خلاف ہمارا کوئی قول و عمل ہوگا۔ یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے، یہ عہد ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس زندگی میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے بہتر کیفیت نہ ایمان کی ہے، اور اس سے بہتر کیفیت تقوی کی ہے۔ ایمان و تقوی کی یہی پہچان ہے، اور پھر یہ علامت ہے انسان کے دل میں خوف خدا کی اور اللہ سے امید کی۔ بس اسی علامت کو لے کر زندگی گزارنا ہے، اسی پر مرنا ہے انشاءاللہ، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ برزخ سے اٹھائے تو صدا لگ رہی ہو آؤ حوض کوثر پر، اور حوض کوثر پر حاضری ہو تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہو کر کہیں یہ میرا امتی تھا جس نے دنیا میں میرا پیغام پہنچایا، اور جام کوثر عنایت فرمائیں۔ کیسی خوش بختی ہوگی، کیسی سعادت ہوگی، وہ دن کتنا مبارک ہوگا جس نے دنیا میں اس کی فکر کی، آخرت اس کی، عقبہ اس کی، جنت اس کی، فرشتے اس کے، انبیاء اس کے، اور آخری نبی کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔